آئیے سلسلہ گفتگو جاری کرنے سے پیشتر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت حضور آقا انعامدار مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم بے کسوں کے مددگار، صاحب پسینہ خوشبودار، شفیع روز شمار، انیس بے کساں چارہ ساز دردمندہ حضور احمد مجتبیٰ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جی لگا کر اور آواز سے آواز ملا کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف۔ الحمدللہ ہمارے درمیان ماہ غفران، ماہ نزول قرآن، رب کا مہمان ماہ رمضان تشریف لانے والا ہے، تو انشاءاللہ آج اسی پیارے پیارے ماہ مبارک کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ عز و جل ہم سب کو کہنے، حق سننے اور کہنے سننے سے زیادہ حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے ایک واقعہ سماعت فرمائیں۔ سنن ابن ماجہ میں پیج نمبر ہے 3925، یہ حدیث کا نمبر ہے، حدیث کا نمبر 3925، اور روایت کرنے والے ہیں جلیل القدر صحابی، جنہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں ہونے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ ان کا نام اسم گرامی ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر کے انہوں نے کلمہ شریف پڑھا اور اسلام قبول کر لیا، درجہ صحابیت پر فائز ہو گئے، صحابی بن گئے نا، صحابی بن گئے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں دونوں بڑے نیک پرہیزگار تھے، زندگی گزرتی رہی، ان دونوں میں ایک صحابی وہ تھے جو عبادت اور ریاضت کرنے میں بڑی محنت کرتے تھے، خوب عبادت کرنا، ریاضت کرنا، اور عبادت ریاضت پر محنت کرنا یہ ان کا معمول تھا، یہاں تک کہ یہ کسی غزوے میں شریک ہوئے، جہاد میں شریک ہوئے اور وہاں پر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے۔ ایک سال گزرنے کے بعد یہ جو دوسرے صحابی ان کے ساتھ ایمان لے کر کے آئے تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان دونوں کے انتقال کے بعد میں نے ان دونوں کو خواب میں دیکھا اس حال میں کہ میں جنت کے گیٹ پر کھڑا ہوں اور وہ دونوں صحابی بھی وہی جنت کے گیٹ پر میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اتنے میں ایک آنے والا جنت کے اندر سے آتا ہے اور اس صحابی کو جن کا انتقال ایک سال کے بعد ہوا تھا انہیں جنت میں لے جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آتا ہے، اور اب اس صحابی کو جنہوں نے عبادت ریاضت کرنے میں بڑی محنت کی تھی، جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے تھے، اب ان کو اندر لے گیا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا حیران ہو رہا تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ صبح ہوئی تو میں نے سارے صحابہ کرام کو جمع کر کے اپنا خواب بتایا، سارے صحابہ کرام حیران، سب صحابہ کرام جمع ہو کر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور میں نے یہ مدعا عرض کیا یا رسول اللہ اس طرح کا میں نے خواب دیکھا، تو میرے حضور نے فرمایا میرے صحابہ یہ بتاؤ تمہیں حیرانی میں ڈالنے والی بات کون سی ہے، کس وجہ سے تم حیران ہو رہے ہو؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ ہم اس بات سے حیران ہو رہے ہیں کہ وہ صحابی جنہوں نے عبادت ریاضت کرنے میں بڑی محنت کی، جو اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کر گئے، ان کو تو جنت میں بعد میں داخل کیا گیا، اور وہ صحابی جنہوں نے ایک سال کے بعد انتقال کیا تھا ان کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ مجھے بتاؤ یہ بعد میں انتقال کرنے والے صحابی کو کیا ایک سال تک مزید سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ملی؟ کہا ملی یا رسول اللہ۔ پھر میرے حضور نے فرمایا کیا اس شہید ہونے والے صحابی کے مقابلے میں اس صحابی کو ایک اور ماہ رمضان عطا نہیں کیا گیا؟ عطا کیا گیا رسول اللہ۔ تو میرے حضور نے فرمایا بس یہی وجہ ہے کہ ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہی نظر آیا۔ سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ابھی جو آپ نے واقعہ سماعت فرمایا، اس میں بنیادی طور پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
بعد میں انتقال کرنے والے صحابی کی فضیلت اس لیے ارشاد فرمائی کہ چونکہ اس شہید ہونے والے صحابی کے بعد یہ صحابی زندہ رہے اور انہوں نے ایک ماہ رمضان اور پایا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا مرتبہ بلند فرمایا۔ گئے دونوں جنت میں دونوں گئے، کیونکہ صحابی اور صحابی تو قطعی جنتی ہوتا ہے نا، ہمارا نعرہ بھی ہے ہر صحابی نبی، تو ہر صحابی قطعی جنتی ہے، لیکن وہ صحابی جنہوں نے اللہ کی راہ میں جام شہادت نوش کیا، وہ صحابی جنہوں نے عبادت ریاضت کرنے میں خوب محنت کی، ان کو بھی جنت میں داخلہ ملا، مگر بعد میں، اور یہ صحابی جنہوں نے 1 سال کے بعد انتقال کیا، ان کو پہلے جنت میں داخل کیا گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیسک طور پر جو اس کا ریزن جو بتایا کہ بنیادی طور پر اس کی وجہ کیا ہے، میرے حضور نے فرمایا چونکہ بعد میں انتقال کرنے والے صحابی کو ان کی زندگی میں 1 ماہ رمضان اور ملا تھا، جس کی بنیاد پر ان کا درجہ اس صحابی سے مرتبے میں بلند ہوا اور ان سے پہلے یہ جنت میں داخل کیے گئے۔ انشاءاللہ ہمارے درمیان ماہ رمضان جلوہ گر ہونے والا ہے، وہ عظیم الشان مہینہ آنے والا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، جس میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، اور حدیث پاک کے مطابق ماہ رمضان کے روزے داروں کے لیے مچھلیاں پانی میں افطار تک استغفار کرتی رہتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ شعب الایمان کے حوالے سے یہ بڑی زبردست حدیث پاک سماعت فرمائیں، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں نبی کونین نانا حسنین باعث سعادت دارین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، سنیے آنے والی ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخر رات تک بند نہیں ہوتے۔ میرے حضور فرماتے جو مسلمان ماہ رمضان کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اسے 1500 نیکی عطا فرماتا ہے۔ جو مسلمان ماہ رمضان میں پہلے دن کا روزہ رکھ لے، اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور یہ ماہ رمضان کے دن اور رات میں جب بھی نماز پڑھتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر سجدے کے بدلے میں اسے جنت میں ایک اتنا عالی شان درخت عطا فرماتا ہے جس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے، اور صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے شعب الایمان کی 3 جلد کے حوالے سے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی۔ کاؤنٹ کر لیں، میرے حضور نے فرمایا ماہ رمضان میں میری امت کو اللہ کی طرف سے 5 چیزیں ایسی ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ نمبر 1، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ میرے ان امتیوں کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف میرا اللہ ایک بار رحمت کی نظر فرما لیتا ہے اس کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ دوسرا، حضور نے فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی بو، اسمیل جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تیسری چیز، صبح سے شام تک 70,000 فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ چوتھی چیز، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے اے جنت میرے نیک بندوں کے لیے آراستہ ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے سج جا، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، میرے نیک بندوں کے لیے ڈیکوریٹ ہو جا، اس لیے کہ وہ قریب دنیا کی مشقت سے نجات پا کر کے میرے کرم اور رحمت والے گھر میں آرام پائیں گے۔ نمبر 5، میرے حضور نے فرمایا 5ویں چیز اللہ نے جو میری امت کو عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ 5 چیزیں اسپیشلی طور پر میرے حضور جان نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ اور ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ماہ رمضان کی فضیلت و اہمیت و افادیت کو سمجھنے کے لیے ابن خزیمہ کی 3 جلد میں لکھی ہوئی یہ حدیث کافی۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو پتا چل جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بہت کچھ بتایا نہیں گا اللہ کی طرف سے، ماہ رمضان کے بارے میں یہ تو بتا دیا گیا کہ ثواب بڑھا دیا جاتا ہے،
نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے، ہر سجدے پر اللہ کی طرف سے 1500 نیکی عطا کی جاتی ہے، صبح سے لے کر شام تک اللہ کے معصوم فرشتے روزے داروں کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اتنی ساری باتیں بتائی گئی، پھر بھی حضور نے فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اس سے پتا چلا کہ بہت ساری باتیں وہ ہے جو بندوں کو معلوم نہیں ہے، اگر معلوم ہو جاتی تو تمنا ہو جاتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ اور سنیے تفسیر نعیمی کی دوسری جلد میں حکیم الامت حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے، ماہ رمضان کے 4 نام ہیں، ماہ رمضان کے 4 نام ہیں، ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات اور ماہ وسعت رزق۔ ماہ رمضان کی 4 نام ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں ماہ رمضان، ماہ صبر، ماہ مواسات، ماہ وسعت رزق۔ ماہ رمضان تو سب جانتے ہیں، اس کو ماہ صبر کیوں کہا جاتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں روزہ صبر ہے جس کی جزا رب ہے، اور وہ چونکہ اسی مہینے میں رکھا جاتا ہے اس لیے اس مہینے کو ماہ صبر کہا جاتا ہے۔ ماہ مواسات کیوں کہا جاتا ہے؟ فرمایا مواسات کا مطلب ہوتا ہے بھلائی کرنا، چونکہ اس مہینے میں سارے مسلمانوں سے اور بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر بہت زیادہ ثواب عطا کیا جاتا ہے، اس لیے اس مہینے کو ماہ مواسات کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کا ایک نام ہے ماہ وسعت رزق۔ اسے ماہ وسعت رزق کیوں کہا جاتا ہے؟ وسعت رزق کا مہینہ یعنی روزی میں کشادگی کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، روزی روٹیوں کے اندر کشادگی کا مہینہ اسے کیوں کہا جاتا ہے؟ مفتی صاحب فرماتے ہیں اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی وہ نعمتیں مل جاتی ہیں، ایک غریب کو پورے سال جو نعمتیں عطا نہیں کی گئی وہ اس ماہ رمضان میں مل جاتی ہے۔ اس وجہ سے اس مہینے کو ماہ وسعت رزق کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بار اپنے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اے موسیٰ میں نے اپنے حبیب کی امت کو ایسے 2 نور عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے وہ 2 اندھیروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اے موسیٰ میں نے اپنے حبیب کی امت کو ایسے 2 نور عطا فرمائے ہیں جن کے ذریعے سے وہ 2 اندھیروں سے محفوظ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مولا وہ 2 نور کون سے ہیں؟ اللہ نے فرمایا ایک نور رمضان، ایک نور قرآن۔ کہا مولا وہ 2 اندھیرے کون سے ہیں کہ جس سے یہ بچ جائیں گے؟ اللہ نے فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، دوسرا قیامت کا اندھیرا۔ کتنی برکتیں ہم کو ملنے والی ہیں ماشاءاللہ۔ یاد کیجئے ان مسلمانوں کو جو گزشتہ سال ماہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، ہمارے گھر میں بھی ہوں گے انتقال کر گئے، ہمارے محلے میں ہوں گے انتقال کر گئے، ہمارے پڑوس میں رہتے ہوں گے انتقال، ارے اپنے گیدرنگ میں ہوں گے انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دن دکھایا ہے کہ ہم ماہ رمضان کی آنے کی خوشی منا رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ابھی ماہ رمضان میں جو 2 3 4 5 دن جو باقی ہیں ہم میں سے کون پائے گا کون نہیں پائے گا گارنٹی تو میرے پاس بھی نہیں ہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے مولا اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ، اے اللہ ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے۔ ہمارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان سے کتنا پیار کرتے تھے، ماہ رمضان سے میرے آقا کتنی محبت فرماتے۔ مصنف ابن شیبہ کی روایت سنیے آپ کہ جب ماہ رمضان آتا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی ایک خطبہ دیا کرتے تھے جس میں ماہ رمضان کے فضائل بیان فرماتے۔ جیسے ہم اس سنت پر عمل کرنے کے لیے آج اس جمعہ کے اندر آپ کے سامنے ماہ رمضان کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب ہمارے درمیان ماہ رمضان آنے والا ہے، آنے والے جمعے کو انشاءاللہ ڈیفینیٹلی ماہ رمضان ہوگا۔ تو یہ جو ماہ رمضان آج کا جو جمعہ ہے یہ ماہ شعبان کا آخری جمعہ ہے، تو ہم نے اس نیت کے ساتھ آپ کے سامنے کچھ فضیلتیں بیان کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے ذہنوں میں بھی دماغ میں بھی ماہ رمضان کی فضیلت بیٹھ جائے اور اس آنے والے مہینے کا خیر مقدم سواگتم ویلکم ہم پرتپاک طریقے سے کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا ماہ رمضان سے پہلے میرے آقا صحابہ کرام کے درمیان ایک خطبہ ارشاد فرماتے، اس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بیان فرماتے، اور ساتھ ہی ساتھ جب ماہ رمضان آ جاتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ماہ رمضان کے آنے پر خوشخبریاں اور مبارکباد دیا کرتے تھے۔ ہمارے یہاں علم کی کمی کی وجہ سے آج کچھ نوٹنکی بازی لوگ کرتے ہیں سوشل میڈیا پر کہ جب ہم نے کسی سے کہا بھائی ماہ رمضان مبارک، ارے یار یہ کون سی بدعت شروع کر دی تم نے، ہر چیز مبارکباد، ہر چیز کی مبارکباد، یہ کیا ناٹک شروع کر دیا ہے؟ تو ان سے کہو کاش آپ علم دین سے مزین ہو جاتے، کاش آپ شریعت کا علم حاصل کرتے، شاید آپ کو دین کی معلومات حاصل ہو جاتی تو آپ یہ سوال قائم نہ کرتے بلکہ آپ بھی ثواب کی نیت سے مبارکباد پیش کرتے۔ ماہ رمضان کے آنے پر مبارکباد دینا یہ تمہارے حضور کی سنت سے ثابت ہے۔
تو پھر آپ تو ارجن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. جی ہاں، یہ بزرگان دین سے ثابت ہے. اور 1% مان کے چلیے، 1% اگر کسی حدیث میں اس کا تذکرہ نہ بھی ہو. نمبر 1، کیا آپ نے کسی حدیث میں یہ پڑھا ہے کہ بھی مبارکباد مت دیا کرو؟ ماہ رمضان کی مبارکباد مت دو، کیا منع کیا گیا قرآن حدیث میں؟ جمعہ کے دن آیا جمعہ مبارک ہو، اس سے منع کیا گیا قرآن حدیث میں. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے گا، یہ دستور ہمیشہ یاد رکھیے گا ہمارے دین کا، کہ ہمارے اسلام میں، ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں کسی چیز سے جب منع نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ وہ چیز جائز ہے، اسے کیا جا سکتا ہے. اور پھر یہ مبارکباد ہم جو دے رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے آپ سے کہا جمعہ مبارک ہو، ماہ رمضان کی آمد مبارک ہو، ماہ رمضان مبارک ہو. اس کا مطلب کیا بھائی؟ مطلب جانتے ہو؟ مطلب یہ ایک دعا، یہ کلمہ ہے. ہم نے کہا جمعہ مبارک ہو، مبارک ہو کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو برکت عطا فرمائے. تھوڑی بہت بھی جو دین کی سمجھ رکھنے والا مسلمان ہوگا نا، وہ اس کو جانتا ہوگا یہ مبارک کیا لفظ ہے، مبارک یہ کیا لفظ ہے. میں تھوڑی عربک گرامر میں جاؤں گا تو کئی لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہے نا. ورنہ عربک گرامر سمجھنے والے اور پڑھنے والے اور اس کی تعلیم حاصل کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ مبارک ایک اس میں مفعول لفظ ہے. اس میں مفعول کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں کوئی کام واقع ہو. جیسے میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں برکت عطا فرمائے، تو جس کی میں نے آپ کو دعا دی نا وہ ہے مفعول. اب یہ لمبی بحث ہے، خیر بات کرنے میں بھی اچھا لگتا نہیں ہے، جب بات سمجھ میں نہیں آئی ہماری قوم کو تو پھر کیا مطلب ہے. خیر یہ علماء کرام جانتے ہیں، یہاں پر بھی ماشاءاللہ کوئی عالم صاحب بیٹھے ہوں یا عربک گرامر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہو تو میری بات اچھی طرح سمجھ جائیں گے. لے دے کے بات کا خلاصہ یہ نکلا جمعہ مبارک ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن آپ کو برکت عطا فرمائے. ماہ رمضان مبارک ہو مطلب اللہ تعالیٰ ماہ رمضان میں آپ کو برکت عطا فرمائے. آپ کے گھر میں بچے کی ولادت ہوئی، میں نے کہا ماشاءاللہ بیٹے کی ولادت مبارک ہو، کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو برکت عطا فرمائے اور اس کے ذریعے اللہ آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ایک دعائی جملہ اس کے کہنے اور سننے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری قوم میں زیادہ پڑھے لکھوں کی کوانٹٹی بھی زیادہ ہے تو اس وجہ سے اب بڑا سنبھل کے قدم رکھنا پڑتا ہے. نہ جانے کب کہیں سے فتویٰ آ جائے، نہ جانے کب کہیں سے اٹیک ہو جائے. خیر ہم دین کو ماننے والے، شریعت کو فالو کرنے والے، اسلام کی تعلیمات پر چلنے والے لوگ ہیں، تو جو شریعت نے کہا، جو ہمارے دین نے کہا، جو ہمارے مذہب نے کہا ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے. دنیا تو نہ جانے کیسی بکواسیں کرتی رہتی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. جناب ماہ رمضان آنے والا ہے، ابھی سے نیت کر کے رکھیں. یاد رکھنا اگر ہم نے 15 شعبان کا روزہ نہ رکھا، اگر ہم نے 27 رجب کا روزہ نہ رکھا، اگر ہم نے یوم عاشورہ کا روزہ نہ رکھا، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے میدان میں ہم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی میرے بندے تو نے 15 شعبان کا روزہ کیوں نہیں رکھا، تو نے 27 رجب کا روزہ کیوں نہیں رکھا، تو نے عاشورہ کے دن کا روزہ کیوں نہیں رکھا، تو نے ربیع الاول کی 12 تاریخ کا روزہ کیوں نہیں رکھا. یہ اللہ کی بارگاہ میں پوچھا نہیں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ روزے نفل ہیں، فرض نہیں ہے. اگر ہم نہیں رکھیں گے کوئی دقت والی بات نہیں، رکھیں گے تو ڈھیر ثواب ملے گا، بے انتہا ثواب ملے گا. وہ ثواب کتنا ملے گا اس کی حقیقت تو اللہ رسول بہتر جانتے ہیں. ہم تو بس تھوڑی باتیں جو حدیث میں پڑھ لیتے ہیں وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہمیں حدیث پاک سے یہ ملا کہ بھائی جو اس دن کا روزہ رکھے گا اس کی یہ فضیلت ہے، اس دن کا جو روزہ رکھ اس کی یہ فضیلت ہے. لیکن یہ روزے نفل ہیں، نہیں رکھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے، رکھیں گے بڑا ثواب ملے گا. لیکن ماہ رمضان کے روزے یہ فرض ہیں، یہ فرض ہیں. کیا مطلب؟ اگر کوئی عاقل بالغ مسلمان مرد عورت بلا وجہ شرعی کوئی تکلیف نہیں تھی، کوئی بیماری نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھی، کوئی بھی ایسا میٹر نہیں تھا، پھر بھی اس نے ماہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، جانتے کیا ہوگا؟ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جائے گا، عذاب نار کا حقدار. اس لیے کہ ماہ رمضان کا روزہ فرض ہے. میں نے تو نہیں رکھا ماہ رمضان کا روزہ. کیوں بھائی؟ وہ امام صاحب نے بیان کیا تھا نا کہ اگر کوئی بیماری ہو تو چھوڑ سکتے ہیں، تو مجھے نزلے کی بیماری ہے، مجھے کھانسی کی بیماری ہے. اچھا تو ان چھوٹی چھوٹی بیماریوں کے اندر بھی روزہ چھوڑ دو گے؟ بیماری وہ بیماری کہلائے گی عذر معقول کے طور پر جس کو شریعت نے ایکسپٹ کیا ہو. ورنہ ہمارے ڈاکٹر صاحب تو آپ کے پیر میں درد ہے تو کہہ دیتے ہیں روزہ چھوڑ دو، 2-4 الٹی ہو گئی روزہ چھوڑ دو، سر میں درد ہو رہا ہے روزہ چھوڑ دو. تو یہاں پر ڈاکٹر کی بات نہیں مانی جائے گی، یا دوسرے الفاظ میں کہوں یا طبیعت کی بات نہیں مانی جائے گی، رب کی شریعت کی بات مانی جائے گی. تو جب ہمارے اللہ نہ کرے کوئی ایسی پرابلم ہو جائے، کوئی ایسی بیماری ہو جائے، کوئی ایسی ایمرجنسی مسئلہ ہو جائے، آپ اس کے لیے عالم دین سے رابطہ کیجئے. آج ہمارے موبائل میں ڈاکٹر صاحب کے نمبر بھی موجود ہوں گے،
آج ہمارے موبائل میں انجینئر کے بھی نمبر موجود ہوں گے, آج ہمارے موبائل میں پروفیسرز کے نمبر بھی موجود ہوں گے, اگر نہیں ہے ہمارے موبائل میں تو عالم دین کے نمبر نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہمیں گھر بنوانا ہو, انجینئر صاحب ذرا گھر کا نقشہ کیسا ہونا چاہیے, سکسیسفل ہو ایسا بتانا. ڈاکٹر صاحب 4 دن ہو گئے عجیب و غریب درد پیٹ میں, سمجھ میں نہیں آ رہا, تو ذرا اس کا علاج کرو. گھر کا کوئی میٹر ہوا, انجینئر صاحب آپ مشورہ دیجئے. بدن میں کوئی مشورہ, جو پرابلم ہوئی, ڈاکٹر صاحب آپ مشورہ دیجئے. لیکن جب دین کے معاملے کے اندر کوئی معاملہ آتا ہے تو ہم اپنی ہی طبیعت سے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. میرے حضور نے فرمایا من افتا بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ من النار, جس نے علم نہ ہونے کے باوجود بھی مسئلہ بتا دیا اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو اس لیے زبان وہاں کھولیے 100% معلومات ہو کہ ہاں میں نے بہار شریعت میں پڑھا ہے, ہو بہو یہی مسئلہ لکھا ہوا ہے, ہاں میں نے اپنے عالم دین حضرت سے معلوم کیا تھا, انہوں نے مسئلہ بتایا ہے, تو آپ کسی کو مسئلہ بتائیں. ورنہ یاد رکھیے گا کسی کو مسئلہ بتانا نارے جہنم میں داخل ہونے کے برابر ہے اگر آپ بغیر علم کے بتا رہے ہیں تو معافی چاہ کے کہتا ہوں. اس لیے جب کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو ہاتھ جوڑ لو, اور ہاتھ جوڑنے میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے. وہ جسے میرے حضور نے بابو مدینۃ العلم کہا ہے, علم کے شہر کا دروازہ کون؟ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ. کتنے بڑے عالم ہے مولا علی, سنو گے؟ سنو. اللہ تعالیٰ نے آسمان سے جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر کتابیں نازل فرمائی, ٹوٹل ان کی تعداد ہے 104. 104 کتابیں اتری ہیں آسمان سے. 4 کتابیں وہ جنہیں بڑی کتاب کہا جاتا ہے, 100 کتابیں وہ ہیں جو صحیفہ کہلاتی ہے, چھوٹی کتاب. ان میں 50 صحیفے حضرت شیس علیہ السلام پہ نازل ہوئے, 30 صحیفے حضرت ادریس علیہ السلام پہ نازل ہوئے, 10 صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نازل ہوئے, 10 صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئے. یہ ہو گئی 100 کی کوانٹٹی پوری. اب بچی 4 کتابیں, توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر, اور قرآن مقدس ہمارے دل کی دھڑکن حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ نازل ہوا. سنو اب غور سے بزرگان دین, بلکہ مولا علی بھی ارشاد فرماتے ہیں جتنی کتابیں آسمان سے نازل ہوئی ان سب کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا. پورے قرآن پاک کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کی صورت میں بیان کر دیا. پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر بیان کر دیا. پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نچوڑ اس کے پہلے حرف با کے اندر بیان کر دیا, اور پورے با کا نچوڑ اس کے نقطے کے اندر بیان کر دیا. مولا علی فرماتے ورب الکعبہ, کعبے کے رب کی قسم وہ نقطہ میں ہی ہوں. کتنا علم ہے مولا علی کو, چٹکیوں کے اندر جو مسئلہ حل کر دیتے ہیں, بڑی سے بڑی سمسیاؤں کا سمادھان گھنٹوں میں نہیں, منٹوں میں نہیں, سیکنڈوں میں نہیں, ایک پل میں ادا فرما دیتے ہیں. وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے عالم جن کو حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں علم کا شہر ہوں, علی اس کے دروازہ. اتنے بڑے پاورفل عالم ہونے کے باوجود مولا علی کے بارے میں ان کی سیرت میں لکھا ہے کئی مسئلے آپ کی بارگاہ میں ایسے آئے, پوچھے گئے, آپ نے صاف منع کر دیا, لا ادری, میں نہیں جانتا, حضور سے پوچھ کے بتاؤں گا. لا ادری, میں نہیں جانتا, حضرت عثمان غنی سے پوچھ کے بتاؤں گا. لا ادری, مجھے نہیں معلوم, حضرت عمر فاروق اعظم سے پوچھ کے بتاؤں گا. لا ادری, مجھے نہیں معلوم, حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھ کے بتاؤں گا. اتنے بڑے, بلکہ یوں کہو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص عنایتوں سے حضرت ابو بکر و عمر و عثمان غنی کے بعد پوری امت رسول میں سب سے بڑے عالم مولا علی ہیں, اور وہ مسئلہ آنے پر یوں فرما دیتے ہیں لا ادری, میں نہیں جانتا. اور یہ ہماری قوم جنہیں نماز کی شرطیں نہیں معلوم, جنہیں وضو کی سنتیں نہیں معلوم, غسل کے اندر شریعت نے کیا کیا قاعدے قانون بیان فرمائے, جن کو یہ نہیں معلوم, وہ نماز کا, روزے کا, زکوٰۃ کا, فطرے کا, صدقے کا, حج کا, نکاح کا, خرید و فروخت کا, حلال حرام, پاکی ناپاکی کا کوئی مسئلہ آ جاتا ہے تو جھٹ سے حل کرنے کی کوشش کرتے, وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ ان کے دلوں میں میری علمیت کا سکہ بیٹھ جائے کہ ہاں میں بھی کچھ ہوں. بٹھا لو, کتنا بٹھاؤ گے؟ اور جس کے لیے آپ یہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہو, یہ وہ قوم ہے ابھی آپ کے سامنے جی حضور کر رہی ہوگی, پیٹ پیچھے جا کے کو گالیاں بک رہی ہوگی. تو برائے کرم اپنی زبان کو لگام دیجئے, خاص طور سے دین کے معاملے میں, خاص طور سے شریعت کے معاملے میں, خاص طور سے ہمارے مذہب کے بارے میں. جب جہاں آپ سے مسئلہ پوچھا جائے بالفرض
صاحب بتا دیجئے بھائی صاحب ما انا عالم، میں عالم نہیں ہوں، اب عالم صاحب کے پاس جائیے. اور اگر آپ سے مسئلہ پوچھا گیا بالفرض تو پہلے تو بتاؤ بھائی میں عالم نہیں ہوں، مسئلہ عالم دین سے معلوم کرنا چاہیے. اور پھر بھی اگر تم نے معلوم کر لیا تو میں نے عالم صاحب سے سنا تھا، مجھے 100% اس کی معلومات ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے. یاد رکھیے گا بات کہاں سے نکلی کہاں پہنچی. اب ایک حدیث پاک ذرا دل کے کانوں سے سنیے گا. ماہ رمضان آ رہا ہے نا، اس کے روزے رکھنا فرض ہے. چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ کر کے روزہ چھوڑنے کی ہم میں سے کوئی کوشش نہ کرے اللہ کے واسطے. آج ہماری قوم مسلم کا عالم معاذ اللہ استغفر اللہ ماہ رمضان میں یہ بن گیا یار کہ اب ہماری قوم کے لوگ، میں بوڑھوں کی بات نہیں کر رہا بزرگوں کی، بلکہ ہماری قوم کے نوجوان معاذ اللہ استغفر اللہ گلیوں چوراہوں میں وہ 2 بجے دوپہر کا ٹائم ہے، 4 بجے کا ٹائم ہے، افطار کا سمے نہیں ہوا، وہ کھا رہے پی رہے ہیں. اس کا عذاب کیا ہے آنے والے جمعے کو سنیے گا. ابھی میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں، اس طرح آپ ماہ رمضان کی بہت ناقدری کر رہے ہیں، بے حرمتی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ان لوگوں پر جو ماہ رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں. ان کا ٹھکانہ جہنم میں، اللہ پاک کا فیصلہ ہی ہے. انشاءاللہ آنے والے جمعے کو سنیے گا، اس کی کچھ روایتیں میں نے پڑھی ہیں، انشاءاللہ بیان کروں گا. تو ماہ رمضان کی خوب قدر کیجئے، ابھی سے نیت کر کے رکھیے کہ انشاءاللہ میں پورے ماہ رمضان کے روزے رکھوں گا. ہمارے دین میں تو پتہ ہے کیا اصول موجود ہے، پڑھی بہار شریعت. اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس طرح کا کام کرتا ہے کہ پتہ ہے میں اس کام کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، تو شریعت نے کہا تو اس کام کو کر، مگر تھوڑا کر باقی دن آرام کر، مگر روزہ رکھنا فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ بیوی بچوں کے لیے روزی روٹی کا انتظام کرنا ہے. ایسے دنیا بھی روزہ رکھ رہی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی تو کام کر رہی، نہیں کر رہی کام، وہ بھی کما رہی ہے ماشاءاللہ، وہ بھی محنت مزدوری والے کام کر رہی ہے. تو آپ اپنے کام کا بہانہ بنا کر کے کہ میں تو اتنا محنت والا کام کرتا ہوں، مجھ سے تو روزہ نہیں رکھا جائے گا، تو یاد رکھ لے جو اے سی میں بیٹھے بیٹھے کام کرتے ہیں انہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے، اور جو دوپہر میں کڑکڑاتی دھوپ کے اندر محنت مزدوری کرتے ہیں انہیں بھی اللہ ہی روزی دیتا ہے. اور جتنی مزدوری، جتنی محنت اور جتنا رزق اللہ تعالیٰ نے ہمارے مقدر میں کیا ہے، پوری دنیا مل کر کے نہ تو اس میں کوئی دانہ بڑھا سکتی ہے نہ ایک دانہ گھٹا سکتی ہے. توکل مضبوط رکھیے اللہ پر. میرے حضور فرماتے مسلمانوں اگر تم اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرنے لگ جاؤ جیسا توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی ایسی روزی دے گا جسے پرندوں کو روزی دیتا ہے. جب پرندے صبح سویرے اپنے گھونسلوں سے نکلتے تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو جب پلٹ کر کے آتے تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. روزی کون دیتا ہے ان کو؟ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ چرندوں پرندوں کو روزی دیتا ہے، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ ہمیں روزی کیوں نہیں دے گا؟ تو ایمانداری سے کام کیجئے اور اپنی روزی روٹی کے چکر میں بہانہ بنا کر کے ماہ رمضان کے روزوں کی بے قدری مت کیجیے گا، پابندی سے روزے رکھیے. اب ایک حدیث پاک سنا رہا ہوں. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں 3 بدبختوں کا ذکر کیا ہے. بدبختوں کا ذکر، خوش نصیبوں کا نہیں، بد نصیبوں کا. سنیے حدیث پاک. ہمارے حضور نے فرمایا جس نے ماہ رمضان کو پایا مگر اس کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے. جس نے اپنے ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا مگر ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی بدبخت ہے. اور جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ پڑھا وہ بھی بدبخت ہے. پڑھیے درود شریف. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ 3 کینڈیڈیٹ کے بارے میں حضور نے بدبختی کی مہر لگائی. ماہ رمضان کو پایا، روزے نہیں رکھے، بدبخت ہے. ماں باپ ملے اتنی بڑی نعمت، یا ان میں سے کوئی ایک مل گئے. جب یہ بچپن میں تھا والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا تو ماں کو دیکھا اس نے ہوش سنبھالنے کے بعد، تو دونوں مل گئے اللہ کرم سے، یا ان میں سے کوئی ایک مل گیا لیکن اچھا سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ. حضور نے فرمایا وہ بھی بدبخت ہے. اور جس نے میرا ذکر سنا مجھ پہ درود نہ پڑا وہ بھی بدبخت ہے. لہٰذا ہم سب کو چاہیے آنے والے مہینے ماہ رمضان کی خوب قدر کریں، اسپیشلی طور پر اس کا اہتمام کریں. جی ہاں، ہمارے بزرگان دین سے یہ چیز ثابت ہے. ماہ رمضان کے آنے سے پہلے وہ اپنی مسجد کی صفائی کرتے تھے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کرتے تھے، ماہ رمضان کے آنے سے پہلے اچھے کپڑوں کا انتظام کیا کرتے تھے. اللہ کے فضل و کرم سے بہت ساری چیزیں مسلمانوں میں بزرگان دین کی رائج ہے جو بزرگان دین نے کی ہے نا ماشاءاللہ، لیکن کئی چیزیں بھول گئے. تو خیر جو چیزیں بھول گئے ان کو یاد کیجئے اور ماہ رمضان کا خوب ادب و احترام کیجئے. انشاءاللہ ماہ رمضان کل قیامت میں ہماری شفاعت کرے گا. کس کی کرے گا؟ جس نے اس کی قدر کی ہوگی، جس نے ماہ رمضان کے روزے. میرے حضور نے فرمایا
کل قیامت کے میدان میں روزہ اور قرآن یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، اور بندے کے لیے یعنی جس نے ان کے حقوق ادا کیے، اس نے قرآن پڑھا، اس نے روزہ رکھا، تو یہ دونوں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کریں گے۔ روزہ کہے گا مولا میں نے اس کو دن میں کھانے پینے سے بچا کے رکھا، تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور دوسرا قرآن عرض کرے گا مولا رمضان کا مہینہ تھا، یہ بندہ چاہتا تھا جا کے سو جاؤں، مگر تراویح میں مجھے سننے کے لیے آ جاتا تھا اور اپنی نیند قربان کر دیتا تھا، مولا اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دونوں پر کرم فرمائے گا، دونوں کی سفارشیں قبول فرما کر اس بندے کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ آخری بات، 4 چیزیں نوٹ کر لیں آپ جو ماہ رمضان میں اسپیشلی طور پر حضور نے بتائی ہے ہر مسلمان کو۔ 4 چیزیں میرے آقا نے فرمایا جب حرمت والا پاکیزہ مہینہ ماہ رمضان آ جائے تو 4 چیزوں کا اہتمام کرو، 4 باتوں کا خیال رکھو۔ ان میں سے 2 میرے حضور نے فرمایا جو پہلی 2 چیزیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں جو ہیں ان سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے۔ 4 چیزیں فرمائی۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، دوسرا استغفار پڑھنا، ان سے اللہ کو راضی کر لیں گے۔ اور دوسری 2 چیزیں جو حضور نے فرمائی کہ ان سے تم بے نیاز نہیں ہو سکتے، نمبر 1 اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کی جہنم سے پناہ مانگنا۔ ہم سب کے لیے پورے ماہ رمضان میں جو زیادہ سے زیادہ ورد کرنا ہے، پڑھیے درود شریف، پڑھیے کلمہ شریف، پڑھیے الحمد شریف، پڑھیے سبحان اللہ، پڑھیے ماشاء اللہ، پڑھیے لا الہ، جو چاہتے پڑھیں۔ ہمارے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رمضان کے اسپیشلی وظیفوں میں ان 2 چیزوں کو شامل فرمایا ہے۔ ایک کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہیں۔ یہ ماہ رمضان کے وظیفے ہیں 2۔ اور عمل کیا بتایا؟ ایک اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا، اور دوسرا جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنا۔ اور اگر آپ کو عربی میں دعا یاد ہے تو ٹھیک، نہیں یاد ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اپنی مادری زبان میں کہ لے، یا اللہ مجھے بلا حساب جنت میں داخل فرمانا، یا اللہ مجھے جہنم سے بچانا، اللہ مجھے جنت عطا فرما، مجھے جہنم سے بچا۔ یا اب اللہ کی بارگاہ میں ماہ رمضان میں مانگیے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ آنے والے جمعے کو ہمارا موضوع رہے گا انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان اور روزے کے فضائل و مسائل، جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے انشاءاللہ۔ آخری میں اعلانوی سماعت فرما لیں، الحمدللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے کو آ گئی ہیں۔ وہ 19 مارچ جس کا آپ انتظار کر رہے تھے الحمدللہ آ گئی ہے، اور 19 مارچ بروز اتوار صبح 10 بجے سے لے کر کے عشاء کی نماز تک جے پور کربلا میدان میں دعوت اسلامی کا 1 دن کا عظیم الشان سنت و برا اجتماع ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام اسلامی بھائیوں کو میں دعوت دے رہا ہوں، جے پور اور جے پور کے باہر سے ہزار مسلمان انشاءاللہ اس کربلا کے میدان میں جمع ہونے والے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی خاص طور سے کیجیے گا۔ کل پرسوں سے موسم جو ہے متاثر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ ہم پر غریبوں پر کرم فرمائے۔ کل ماشاءاللہ ہفتہ وار اجتماع کے اندر صلاۃ الحاجات بھی ادا کی گئی ہے۔ 2 رکعت صلاۃ الحاجات اللہ کی بارگاہ میں ادا کی جائے، جس مقصد کے لیے پڑھی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد کو کامیاب فرماتا ہے۔ تو ماشاءاللہ کل وہاں صلاۃ الحاجات ادا کی گئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس اجتماع پاک کو کامیاب فرمائے، بد نظروں کی بد نظری سے محفوظ فرمائے، اور موسم بھی ٹھیک ٹھاک رہے تاکہ ہم 22 سال کے بعد جو ایک قدم اٹھانے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں میں استحکام عطا فرمائے۔ تو آپ تمام اسلامی بھائی دیکھو، سنڈے کو چھٹی تو ہوتی ہے، ویسے بھی چھٹی ہوتی ہے بالفرض۔ اگر ہمارا کوئی بھائی ایسا ہے کہ میری تو چھٹی نہیں ہوتی، میں اس سے کہتا ہوں اللہ کے نام پہ چھٹی کر لو۔ یہ دن بار بار نہیں آتے، اللہ کے نام پہ چھٹی کرو، اور آپ دیکھو اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں اس کے صدقے میں کیسی برکت عطا کرے گا۔ تو انشاءاللہ آنے والے اتوار کو صبح 10 بجے اجتماع شروع ہو جائے گا۔ کوشش کریں باہر آنے، جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ ہمارے مہمان ہیں، اور ہم جے پور کے لوگ ان کے میزبان ہیں، اس لیے کثیر تعداد میں آپ ان سے پہلے پہنچنے کی کوشش کیجیے گا۔ لوگ انشاءاللہ نیت ظاہر کر رہے ہیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد پہنچ جائیں گے، 8 بجے پہنچ جائیں گے، تو انشاءاللہ ہم بھی اللہ نے چاہا تو وقت سے پہلے پہنچ جائیں گے، تاکہ وقت سے پہلے پہنچ کے وہاں کے مینجمنٹ کو سنبھالیں اور آنے والے لوگوں کا خیر مقدم بھی کریں انشاءاللہ۔ اور 10 بجے سے اجتماع شروع ہوگا، عشاء کی نماز تک جاری رہے گا۔ یاد رکھنا، بھول نہ جانا، مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام ہوگا۔ اس خصوصی دعا میں میرا ہر بھائی اپنے دوست و احباب کو لے کر کے ضرور شرکت کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔